السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 3۔ مناہل، اسے باہر لے کر جاؤ۔ جاریہ انہیں باہر جانے کا کہتی ہے مگر وہ اسے انکار کر دیتی ہے، اور وہ جن ذات ان کا اپنی دوست کے لیے فکر مند دیکھ کر خوش ہوتا ہے جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جاریہ کے منہ سے سب کچھ سچ سننا چاہتا تھا، اس لیے ان سانپوں کے ذریعے انہیں ہال سے باہر بھیجتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد ہال کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ دیکھو، بس آخری بار مجھے جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کسی کے قریب نہیں جاؤں گی۔ پلیز مان جاؤ تم سب۔ بیوٹی، تمہیں کون تنگ کر رہا ہے؟ اور کیوں یہ سب تمہیں تو میں پتہ لگا لوں گا، مگر تم نے ان کی بات مان کر بزدلی دکھائی، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ وہ اردو لینگویج میں بات کر رہا تھا۔ جاریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور تبھی ایک سرسراتی ہوئی آواز آئی تھی، اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا، وہ تو میں ایسے ہی بول رہی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ بہت ہی بری سزا دوں گا۔ بیوٹی، ازغان، میں مجبور ہوں، میں نہیں بتا سکتی۔ بیوٹی، وہ جاریہ کو لفظوں کے جال میں الجھا کر اپنے ہاتھ کے اشارے سے سوائے ایک سانپ کے تمام سانپوں کو ایک ہی وار سے ختم کرتا ہے۔ بچ جانے والے سانپ کی حالت بہت بری تھی اور وہ اس کے جسم پر اپنے نام کا ٹیٹو بناتا ہے تاکہ وار کرنے والوں کو آنے والی موت کا اندازہ ہو جائے۔ اس دوران جاریہ خاموش تھی، تبھی ایک سانپ اسے پاؤں پر ڈستا ہے اور وہ چیخ مارتی ہے اور وہی بے ہوش ہو کر گرتی ہے۔ وہ جن ذات اسے آرام سے زمین پر لٹاتا ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی چھوٹی سی سزا تھی میری جان، مائی بیوٹی۔ مناہل اور نادیہ دروازے کے باہر ٹھہری تھی، وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے، ان کی پیاری سی دوست فرش پر ہوش و خروش سے بےگانہ پڑی تھی۔ میم دیکھیے، جاریہ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ کچھ کریں۔ مناہل رو رہی تھی اور زور زور سے بول رہی تھی۔ پرنسپل کے کہنے پر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آتا ہے اور اسے انجیکشن لگاتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ زیادہ زہریلا سانپ نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آتا ہے تو پرنسپل صاحبہ اور اس کی سہیلیاں پریشان سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شکر ہے جاریہ، تمہیں ہوش تو آیا، ہماری تو جان نکل گئی تھی۔ مناہل اسے گلے لگاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا ڈر بھی بتاتی رہتی ہے۔ مناہل، میں ٹھیک ہوں، تم رونا بند کر دو، رو کر اپنی مزید اس کی طبیعت خراب کرو گی۔ نادیہ اسے ڈانٹتی ہے جس پر وہ اسے گھورتی ہے۔ چلو بیٹا، آپ یہ جوس پی لو۔ پرنسپل صاحبہ اسے جوس پلاتی ہے۔ اب دوسری طرف، سنی، تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ جاریہ کے کہنے پر اس کے کمرے کی سیٹنگ چینج کر رہے ہو، جبکہ میں کب سے کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہے، تو مان کیوں نہیں رہے؟ امی، آپ 1 منٹ یہاں بیٹھے اور آرام سے میری بات سنیں۔ آپ کو یاد ہے جب جاریہ کو بہت تیز بخار تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس اکیلا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ بخار کی وجہ سے اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی۔ کیا مطلب، بخار کا اثر اس کے دماغ پر تھا؟ نہیں، مگر کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کبھی کبھی عجیب حرکتیں کر سکتی ہے اور کبھی وہ وائلنٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے خاص ہدایت کی تھی کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے، ورنہ خدا نخواستہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امی یار، آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ آپ اسے زیادہ نہ ڈانٹا کریں۔ آپ تو رونے ہی بیٹھ گئی، اس کا مطلب مجھے آپ کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، میں بھی کہوں میری بیٹی کمزور اور چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، بجائے اسے سمجھنے کے میں اسے ڈانٹتی تھی۔ چلو تم جب تک سیٹنگ کرو، میں آج اپنی بیٹی کے لیے اس کا فیوریٹ کھانا بناؤں گی۔ اوکے، جب تک میں دیکھ لوں کچھ تو رہ نہیں گیا، پھر اسے لینے بھی جانا ہے، اور ابو کو کچھ مت بتائیے گا۔ سنی بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ سنی بھائی آ گئے ہیں۔ نادیہ، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، آج جاریہ ہماری وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، ان کی ڈانٹ چپ کر کے سن لیں گے۔ جاؤ جاریہ، تو اب انجیکشن کی وجہ سے سو گئی ہے، تم انہیں یہاں لے کر آؤ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم جاؤ۔ نادیہ، جا رہی ہوں، مرو مت۔ جاریہ کہاں ہے؟ وہ اسے اکیلا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ سنی بھائی، جاریہ کو
جاریہ کو سانپ نے کاٹا ہے۔ واٹ؟ تمہارا دماغ چل گیا تھا، ابھی بتا رہی ہو مجھے؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے، تو وہ اب بے ہوش ہے۔ سنی اسے غصے سے گھورتا ہے۔ مطلب سنی بھائی وہ سو رہی ہے۔ جاریہ میری جان، دیکھو تو کیا حالت ہو گئی ہے، کیسے سانپ نے ڈسا، اور تم دونوں کہاں تھی؟ اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا نا، ایسے رکھا خیال؟ وہ اس سے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ دونوں کی کلاس بھی لے رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں تم دونوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر جاریہ کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نادیہ بیک سیٹ پر پہلے بیٹھتی ہے اور جاریہ کا سر اس کی گود میں ہوتا ہے، جبکہ مناہل فرنٹ سیٹ پر ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ مزید سنی کی غصے بھری آنکھوں نے کام تمام کر دیا تھا۔ سنی بھائی چپ کر کے بیٹھو، مجھے فی الحال کچھ نہیں سننا۔ مناہل جو ابھی بول رہی تھی، سنی کے اونچا بولنے پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے، وہ جاریہ کو اس کے روم میں لے کر جاتا ہے۔ پیچھے مناہل اور نادیہ بھی اندر جاتی ہے۔ تم دونوں کیوں آ رہی ہو؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد چین نہیں ملا کیا اب؟ سنی یہ کس طرح اپنی بہنوں سے بات کر رہے ہو؟ اس کی امی اسے ڈانٹتی ہے، جس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور انہیں جاریہ کے روم سے باہر نکالتا ہے اور خود بھی باہر آتا ہے۔ ڈائننگ ہال میں دونوں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ امی پوچھیں اپنی لاڈلیوں سے کیسا خیال رکھا ہے؟ اچھا بس کرو، وہ سب بتایا ہے مجھے انہوں نے۔ وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری بچی کی جان بچ گئی۔ ان دونوں سے ابھی سوری کرو۔ امی سوری؟ سنی بھائی آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور آپ ہمیں ڈانٹ سکتے ہیں۔ نادیہ جلدی سے بولتی ہے۔ مناہل بھی ہمیں سر ہلا دیتی ہے۔ اوکے آنٹی، ہمیں اجازت دے، کل ہم آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جاریہ کو سوتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے زخمی پاؤں کو چھو رہا تھا۔ اسے جلن ہو رہی تھی اور بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنا پاؤں آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جیسے ہی جنزات کا احساس ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، جس پر وہ جنزات مسکراتا ہے۔ بیوٹی، بس تھوڑا سا درد برداشت کرنا پڑے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اسے پہلے تو اذیت محسوس ہو رہی تھی، کچھ دیر بعد سکون مل رہا تھا۔ اسی دوران اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے مائی بیوٹی، مائی وائف۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، تبھی کوئی اس کے پاس آتا ہے۔ اس وقت وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے غصے کے نتیجے میں جاریہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی سسکی سن کر وہ ہوش میں آتا ہے اور اپنے غلام کو جانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ جاریہ کے بالوں پر کس کرتا ہے۔ بیوٹی، ابھی تو میں جا رہا ہوں، بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، اور اس پھول کو سنبھال کر رکھنا، اور اب تمہیں کوئی پریشان کرے تو ان کی بات مت ماننا۔ ویسے اب کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں پریشان کرے، کسی سے اب نہیں ڈرنا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ سر ہاں میں ہلاتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہے، کیونکہ اب کی بار دوری زیادہ دن کی تھی۔ اس کا دل اپنی بیوٹی کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے جانا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اس کے کمرے کو اور گھر کو محفوظ کر دیا تھا، تاکہ کسی بھی بری طاقتوں کا اثر نہ ہو سکے۔ جاریہ، وہ آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے اس کے امی اور ابو بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا بچہ، اب کیسی طبیعت ہے؟ مجھے جیسے ہی پتہ چلا پہلی فلائٹ سے واپس آیا ہوں۔ وہ اپنے ابو کو دیکھتی ہے جہاں پر فکر مندی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور انہیں گلے لگ کر روتی ہے۔ ابو، میں بہت ڈر گئی تھی، موت میرے سامنے تھی اور مجھے بس آپ سب یاد آ رہے تھے۔ وہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اب تو میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، دیکھو میری طرف۔ اب اگر ایک بھی آنسو اگر گرا تو میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ دیکھے میں کہاں رو رہی ہوں، بس اب سارا پیار باپ کے لیے ہے، مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ ارے امی، کس نے گستاخی کی ہے آپ کے ساتھ؟ بس نام بتائے مجھے، میں ابھی اس کو سزا دوں گا۔ سنی صاحب نے اپنی دھماکے دار انٹری شاید غلط وقت پر دی تھی۔ یہ دونوں مجھ سے پیار نہیں کرتے سوائے تمہارے۔ ارے بیگم، اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار تو ہم آپ سے ہی کرتے ہیں، جاریہ کے ابو نے ان کے ماتھے پر کس کرتے ہوئے کہا۔ اف، آپ بھی نہ کچھ لحاظ کر لیا کرے، بچے سامنے بیٹھے ہیں۔ سنی اور جاریہ ہنستے ہیں۔ ویسے ابو، آپ کی زوجہ شرماتے ہوئے قیامت لگتی ہے۔ سنی،
ہاں 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 امی بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ جاریہ ہنس رہی تھی اور سب ہی اسے ہنستا دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ جاریہ بیٹا دوائی کھا لینا۔ جی امی آپ پریشان نہ ہو، میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ سنی کو وہ غصے سے دیکھتی ہے۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ ابو امی۔ بھائی میں کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا رہی، دیکھے تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو کھاؤ، کتنی ٹھیک ہو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی آپ بہت ظالم ہیں، اللہ کرے آپ کو کالی اور بدصورت بیوی ملے۔ جاریہ جب سنی کے آگے بے بس ہو جاتی تھی تو اسے ایسی ہی بددعائیں دیتی تھی جس سے سنی چڑ جاتا تھا۔ جاریہ یہ اپنے الفاظ واپس لو ورنہ دیکھنا تمہاری شادی جن سے ہوگی۔ اس نے بھی ہر بار دیا جانے والا جواب دیا، مگر جاریہ جو حقیقت مشکل سے بھول رہی تھی وہ پھر سے اسے یاد آ گیا۔ وہ کچھ دن پہلے اپنے اور بوگی مین سے ہوئی ملاقات اور اس کی باتیں اور حقیقت جو اس بوگی مین نے اسے بتائی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور بھی بہت سی حقیقتوں سے واقف ہو چکی تھی، اور وہ یہ سب سوچتے ہوئے وہ یہ الفاظ دہراتی ہے۔ بھائی آپ کی دعا لگ گئی، میں اب ایک جنزات کی بیوی بن چکی ہوں۔ جاریہ کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا بابا سوری، دیکھو کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے اور پھر ہنستی ہے۔ ایک شرط پر معاف کروں گی۔ جاریہ پلیز، ابھی نہیں، کل تمہاری ہر شرط مانوں گا۔ ابھی بہت تھک گیا ہوں، اور تم کتنی بے مروت ہو، کوئی تھینکس بھی نہیں کیا اور نہ ہی اپنے کمرے کو دیکھا۔ میں کیوں کروں تعریف؟ کل آپ میری شرط پوری کریں گے تب ہی تعریف کروں گی۔ چلے جائیں ابھی۔ حد ہے، جا رہا ہوں، اگر رات کو ڈر لگے تو مجھے جگا دینا۔ اوکے بھائی اینڈ تھینکس۔ سنی کے جانے کے بعد جب وہ سوتی ہے تو جاریہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنزات کی یاد آ گئی تھی۔ وہ اس پھول کو دیکھ کر اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ گلاب نیلا تو نہیں ہوا۔ وہ اس پھول کو تکیے پر رکھتی ہے اور وہ ایک پل میں نیلا گلاب ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی جنزات کی آواز آتی ہے، میں اپنی بیوٹی سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کیسے جان گئے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مائی بیوٹی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کب کس وقت کیا سوچتی ہو مجھے سب پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دماغ پر زور مت دو، چلو اب سو جاؤ۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ڈرنا نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جاریہ کو جیسے ہی نیند آتی ہے تو اسے خواب آتا ہے جس میں سنی کو ان چڑیلوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ سنی کو تکلیف دے رہی تھی۔ سنی کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ نہیں، چھوڑ دو خدا کے لیے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ اپنے بھائی کا سر گود میں رکھ کر انہیں اپنے بھائی سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے جاریہ کو اپنی ملکہ کے قدموں میں ڈالتی ہے۔ جاریہ اس کے سامنے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ تجھے کیا لگا تو میری سب سے خاص ملازمہ کو اس سے مروا کر بچ جائے گی اور اس کے حفاظتی دائرے میں محفوظ رہے گی؟ تو نہیں تو تیرا بھائی مرے گا تیری آنکھوں کے سامنے اور تو کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ وہ جیسے ہی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے تو سنی کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوا پڑا تھا، وہ چیخ رہی تھی اور باقی سب اس پر ہنس رہے تھے۔ نہیں سنی بھائی۔ سنی جو جاریہ کو دیکھنے آیا تھا اسے اس طرح نیند میں چیختا دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس چلا گیا۔ بھائی کو کچھ مت کرو، سنی بھائی۔ جاریہ ہوش میں آؤ۔ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ آنکھیں کھولتی ہے اور جلدی سے اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ شکر ہے بھائی آپ زندہ ہے۔ جاریہ بھائی، وہ خواب میں ریلیکس بھائی، میں اب سے کہیں نہیں جاؤں گی، اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کرے گی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور سنی اس کی حالت دیکھ کر خود پر ضبط کر رہا تھا۔ کیسے اس کی بہن کی حالت بن گئی تھی، کاش اس دن اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا اور نہ میری بہن کی یہ حالت ہوتی۔ جاریہ تو خود سے باتیں کرتے ہوئے وہی سنی کے کندھے پر اسے مختلف سوچوں میں الجھا کر سو گئی تھی۔ دوسری طرف جس وقت وہ زندہ بچ جانے والا سانپ جب اپنی ملکہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے،
کیونکہ برسوں سے وہ سانپ مطلب اس کی خاص چڑیل اپنی ملکہ کے ہر کام کو اچھی طرح سے کرتی تھی اور کامیاب ہو کر ہی واپس آتی تھی، مگر اس بار اس کے مقابلے میں وہ بوگی مین تھا، کوئی عام جن نہیں، جس نے اب ہر میدان میں اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس سانپ پر اس کے نام کے ٹیٹو نے یہ واضح کر دیا کہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے والے ہر ایک کا انجام اس سے برا ہوگا۔ وہ سانپ اس تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہی بچ گیا تھا، جیسے ہی وہ پیغام دیتی ہے اسی وقت وہ مر جاتی ہے۔ بہت خوب وار تھا، تو ٹھیک ہے، بدلے کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ ملکہ پھر سے جاریہ پر حملہ کرتی ہے، مگر اس کا وار خالی جاتا ہے، کیونکہ پورے گھر کے ارد گرد حفاظتی دائرہ تھا جو سب کچھ کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ بھی جنوں کی تمام گروہ سے مدد لینے کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اسے ہر حال میں جاریہ کو اس جن ذات سے دور کرنا تھا، کیونکہ اسے انسانوں سے شدید نفرت تھی اور وہ اس نفرت میں کسی اپنے کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ جن ذات جیسے ہی جاریہ سے مل کر جاتا، وہ اپنے خاص ملازم پر غصہ کرتا ہے اور اسے دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے پیغام کو سن کر وہ حواس باختہ سا اپنے دادا سے ملنے جاتا ہے، جو اپنے مرنے سے پہلے اپنے پوتے سے اس کے ماضی کے متعلق اہم سچ بتانا چاہتے تھے۔ دادا جان، میرا پوتا، میری جان، شکر ہے تم آ گئے۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر پھر آپ نے مرنے کی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میرا کنگ، دادا کی جان، وہ اس جن ذات کو بہت پیار کرتے تھے۔ بیٹا، میں اب جو تمہیں بتاؤں گا وہ سب بہت غور سے سننا۔ مجھے پتا ہے یہ سچ جاننے کے بعد تمہیں اپنے پیارے رشتے سے شدید نفرت ہو جائے گی، مگر میں چاہتا ہوں تمہیں سچائی کا پتہ چلے، تمہیں اپنے باپ کی قربانی کا پتہ چلے۔ آج میں تمہیں تمہارے باپ کی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ ماضی: تمہاری ماں اور میرا بیٹا دو مختلف گروہ سے تھے، مگر یہ دونوں گروہ جنوں کے سب سے طاقتور گروہ تھے۔ تمہارے ماں باپ دونوں ہی اکلوتے تھے، مطلب آنے والے وقت کے اپنے اپنے گروہ کے سربراہ بننے والے تھے۔ ایک دن تمہارا باپ جنوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ معاملہ طے کرنے گیا ہوا تھا، وہیں تمہاری ماں بھی اپنے گروہ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہاں پر جن مسئلے پر بات جا رہی تھی تو تمہاری ماں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، اور چونکہ وہ حق پر تھی تو تمہارے باپ نے ان کی حمایت کی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے دلوں میں محبت کی پہلی کرن روشن ہو گئی تھی۔ تمام گروہ کی مخالفت کے نتیجے میں وہاں پر کافی فساد برپا ہو گیا تھا۔ وہ سب اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر ان کے حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ ان دونوں کی محبت کی داستان کا وہیں آغاز ہوا، اور اپنی واپسی پر دونوں نے اپنے والدین سے بات کی اور انہوں نے بغیر اعتراض کیے ان کا رشتہ طے کر دیا، اور پھر جلد ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور پورے جنات میں ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر قدرت ان کی محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ تمہارا باپ کیونکہ اب تمام جنات کا بادشاہ بن چکا تھا، تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی قوم کے مسائل سننے کے لیے خود جاتا تھا۔ تمہاری ماں یعنی ملکہ تمہاری پیدائش کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو پہلی بار تمہارا باپ اکیلا گیا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنی پیاری سی پتنی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ پتی سے پہلے ایک بادشاہ تھا، جس کا پہلا فرض اپنی قوم کے ہر مسئلے کو حل کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا تھا، تو وہ بھی اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا یادگار سفر بننے والا تھا، جو نہ صرف اس کی بلکہ اپنی قوم کی زندگی بھی بدلنے والا تھا۔ وہ جنات کے مسلم گروہ کے پاس گیا تھا کیونکہ انہوں نے خاص طور پر اپنے بادشاہ کو بلایا تھا۔ وہ کچھ دن وہیں رہا تھا، اور وہیں ان کے بزرگ نے، جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی، جسے تمہارے والد نے باخوشی قبول کیا۔ وہ تو ان کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ بزرگ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ انہیں منع کر دیتے تھے۔
کر دیتا ہے۔ ایسا کر کے آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے پتا کی طرح ہیں۔ آپ لیٹے رہیں۔ تمہارے باپ کی بات سن کر وہ مسکراتے ہیں اور کافی دیر اسے خوش ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نہ جانے کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، مرنے سے پہلے آپ سے مل لیا۔ اگر ہم مرنے سے پہلے آپ سے کچھ مانگیں، کیا آپ دیں گے؟ آپ حکم کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی دعوت قبول ہے۔ میں خود کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا۔ اس طرح تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا اور یہ خبر اس کے واپس پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے حیرت تو ہوئی کیونکہ ہم تو ہندو جن تھے۔ میں خاموش رہا، مگر تمہارے باپ کی واپسی پر تمہاری ماں نے جو ہنگامہ برپا کیا اور ساتھ ہی اس کا گروہ بھی تمہارے باپ کے خلاف ہو گیا۔ تمہارے باپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھے اور ناراض ہو کر تمہیں لے کر واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن اس نے تم سے آخری بار ملنے کی خواہش کی تو پتہ نہیں کیسے اس نے بھی حامی بھر لی۔ تم نے اپنے پتا کے ساتھ پورا دن گزارا اور اس نے تمہیں بھی مسلمان کر دیا۔ تمہاری ماں نے اسی وقت تمہارے باپ پر حملہ کیا۔ تمہیں تو واپس بھیج دیا گیا تھا تاکہ تمہیں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ وہ کافی دیر تک اس کے گروہ کا مقابلہ کرتا رہا، مگر تمہاری ماں نے دھوکے سے خنجر سے اسے قتل کر دیا۔ تو تمہارے پتا نے حیران ہو کر اپنی محبت کو دیکھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے جو بھی کیا درست کیا۔ تمہیں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تم باغی ہو گئے تھے اور ایک باغی کی سزا موت ہے اور مجھے اس پر افسوس نہیں۔ پھر جو امن و سکون کی فضا تھی وہ برقرار نہ رہی۔ میں تمہارے باپ کی موت کی خبر سن کر ہی وہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ میری طاقت تو میرا بیٹا تھا۔ جب وہ ہی چلا گیا تو میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ تمہاری ماں چونکہ ملکہ تھی تو پھر اس نے حکومت شروع کر دی اور وہ ظلم کیے کہ کیا بتاؤں، اور عوام کو سچ سے دور رکھا اور تمہیں بھی مسلمانوں سے نفرت کا درس دیا۔ اس نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ جنوں کے مسلم گروہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں چونکہ تم سے نہیں مل سکتا تھا تو میں بھی وہیں چلا گیا، اسلام قبول کیا تاکہ میرے بیٹے کی قربانی رائیگاں نہ جائے۔ آگے تو تم جانتے ہو میں کیسے تم سے کچھ دن پہلے ہی ملا، مگر اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب سکون سے مروں گا۔ اس جنزات کی آنکھیں اپنے باپ کے بے رحم موت پر خون کے آنسو رو رہی تھی اور اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ دادا جان آپ پریشان نہ ہو، اپنے والد کی موت اور دوسرے بے گناہوں کی موت کا بدلہ میں لے کر رہوں گا اور ہر ایک کو سزا ملے گی، پھر چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس کا وعدہ سننے سے پہلے اس کے دادا جان کی وفات ہو گئی تھی اور وہ کافی دن وہیں گزارتا ہے کیونکہ غم بہت بڑا تھا اور خود کو سنبھالنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ جن ذات کے لیے بہت بڑا غم تھا وہ اپنے پیارے اور مخلص رشتے کو کھو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا اس سے یہ سب بھول جائے، اور تب ہی اسے اپنی بیوٹی یاد آتی ہے جو یہ صلاحیت رکھتی تھی، اور پھر ہی وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس جاتا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ جیسے ہی اپنی بیوٹی کے پاس پہنچتا ہے سیدھا اس کی گود میں سر رکھتا ہے۔ جاریہ پہلے تو ڈرتی ہے، مگر جیسے ہی جنزات اسے پکارتا ہے تو اپنا ڈر بھول کر اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ آج اس کی آواز میں درد تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے سوال پر اس میں چھپی فکر کو محسوس کر کے وہ بوگی مین بہت خوش ہوتا ہے۔ بیوٹی، آج میں بہت دکھی ہوں۔ مجھے کسی مخلص انسان کے کندھے کی ضرورت ہے۔ پلیز مجھے اس غم سے دور کر دو۔ بیوٹی، آج میں نے اپنے سب سے پیارے اور مخلص رشتے کو کھو دیا ہے۔ آج میں دوسری بار یتیم ہو گیا۔ میرے والد کی طرح دادا جان بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ جنزات اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ ایسے مت روئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر بار کی طرح جاریہ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا وجود اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہے۔ جاریہ بھی اپنے جن کا درد محسوس کر کے رو رہی تھی۔ بیوٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟
بوگی مین اپنی بیوٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی عربک لینگویج بھلائے اسی کی زبان میں بات کرنے لگتا اور پھر اسے سب بتاتا جاتا ہے۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے جو آنسو سے بھری ہوئی تھی اور آنسو سے اس کے رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ مت رو میری بیوٹی کوئن، آپ بھی تو رو رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اگر میں روتا رہا تو کیا تم بھی روتی رہو گی؟ جاریہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ جن ذات اس کے بچوں جیسی حرکت پر اتنے افسردہ حالت میں بھی مسکراتا ہے۔ آپ ہنستے ہیں؟ آپ ہنستے بھی ہیں؟ کیوں؟ کیا میں ہنس نہیں سکتا؟ وہ مصنوعی غصہ کر کے پوچھتا ہے۔ نہیں، مطلب آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں جیسے اب کر رہے ہیں، اور ہر وقت مجھے ڈراتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے حیرانگی ہوئی۔ جنسات جواب دینے کی بجائے اس کے بالوں کو تھامتا ہے اور اسے دیکھتا ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنی سزا کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ بیوٹی، کوئی ایسی بات کرو جس سے میں اس غم دکھ کو بھول جاؤں، اس کیفیت سے باہر نکلنے میں میری مدد کرو۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں جسے سن کر شاید آپ کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ بتاؤ۔ آپ کی طرح میرے دادا جان کی وفات پر میں اور سنی بھائی سب سے زیادہ دکھی تھے، کیونکہ ابو سے زیادہ ہم دادا جان سے اٹیچ تھے۔ روزانہ رات کو وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے جن کا موضوع بہادری، وفاداری ہوتا تھا، اور ہر کہانی ہمارے لیے سبق آموز ہوتی تھی۔ وہ ہمارے درسگاہ تھے جو ہمیں زمانے کے مطابق چلنے کی ہماری رہنمائی کرتے تھے، مگر جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ دنیا بے معنی ہے۔ سنی بھائی نے تو خود کو وقت کے ساتھ سنبھال لیا، مگر میں نے اس غم کو دل سے لگا لیا تھا۔ ابو مجھے دیکھتے رہتے تھے، میں سب کے سامنے تو نارمل رہتی تھی، مگر جب بھی دادا جان کی یاد آتی تو چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ ایک دن ابو میرے کمرے میں اچانک آئے اور مجھے دادا جان کی تصویر کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ میرے پاس بیٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاریہ میری جان، میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں آپ اپنے دادا جان کو نہیں بھول پائی، اور آپ کو بھولنے کا کوئی کہہ بھی نہیں رہا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ روتی ہے تو آپ کے دادا جان کی روح مضطرب رہتی ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں انہیں مرنے کے بعد تکلیف ہو؟ نہیں ابو۔ تو بیٹا، بجائے رونے کے آپ ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگیں۔ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، موت کا وقت تو مقرر ہے، اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کو بہادر ہونا پڑے گا۔ جب میں یا آپ کی امی مریں گے پھر تو آپ دنیا سے ہی منہ موڑ لیں گی۔ ابو، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دونوں کو میری بھی عمر لگ جائے۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگتی ہے اور اپنی پکڑ مضبوط کرتی ہے۔ جاریہ میرا بچہ، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میری بیٹی بہادر بنے۔ میں نہیں بنوں بہادر، میں نہیں ہوں بہادر۔ ابو پلیز، آپ ایسا کچھ مت کہیں۔ مجھ سے کسی کا بھی مرنا برداشت نہیں ہوتا۔ آپ تو پھر میری جان ہیں۔ ادھر تو دیکھو۔ نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار کرتے ہیں۔ اچھا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر رشتہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی مرنا ہوتا ہے۔ اس دوران انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور بجائے رونے کے اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے اور خوش رہنے کی کوشش کرے، تاکہ ان کے پیاروں کی روح کو سکون ملے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ جی ابو۔ یہ بات بتاتے ہوئے جاریہ بھی پچھلے وقت میں چلی گئی تھی اور اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جنزاد بھی رو رہا تھا۔ بیوٹی، وہ ماضی سے حال میں آئی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ روئیں گے نہیں، بلکہ اپنے دادا جان کے لیے دعا کریں گے۔ سمجھ گیا، مطلب مجھے صبر کرنا ہے۔ بیوٹی، میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس اب بھی ایک مخلص ساتھی ہے۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ جاریہ نام سر ہلاتی ہے۔ وہ تم ہو میری بیوٹی، میری کوئن۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ میں اگر ابھی جواب نہ دوں تو آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ جنزاد جو اس کے بالوں کو کھینچتا ہے جس سے وہ اس کی طرف جھکتی ہے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ جواب ہاں ہونا چاہیے، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں۔ وہ اب اس کے بالوں کی خوشبو میں کھو گیا تھا اور جاریہ ساکت بیٹھی تھی۔ تم بتاؤ، اس وقت کیوں جاگ رہی تھی؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔
وہ میرا دل گھبرا رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ جنزاد فکر مندی سے اس کے چہرے کو تھامتا ہے۔ میں اپنے غم میں تمہارا حال پوچھنا بھول گیا۔ چلو تم جلدی سے آنکھیں بند کرو۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا آنکھیں بند کرو، بیوٹی، اب کی بار وہ غصے سے کہتا ہے، اور وہ جو اس کے نرم رویے کی وجہ سے نارمل تھی پھر سے کانپ رہی تھی۔ پھر جلدی سے آنکھیں بند کرتی ہے۔ ایک پل ہی لگتا ہے اور وہ اسے آنکھیں کھولنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کی زلفیں بگاڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر سامنے سمندر کی طرف دیکھتی ہے۔ مائی بیوٹی، مائی وائف، مائی لائف، مائی کوئین، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا، اتنا اچھا لگ رہا ہے، میں ساری زندگی یہاں پر گزارنا چاہتی ہوں، مگر یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ممکن ہے؟ مجھے تو پانی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ بیوٹی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاریہ وہیں ٹھنڈی ریت پر بیٹھ جاتی ہے اور جنزاد بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب بتاؤ، پھر تو کسی نے تنگ نہیں کیا؟ آپ تو سب کچھ جان جاتے ہیں، تو خود ہی پتہ لگا لے۔ جاریہ جان بوجھ کر اسے خواب کے بارے میں نہیں بتاتی جس میں اس کے پیارے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، مگر آنسو پلکوں کی باڑ سے نکل کر اس کے ڈر کو واضح کر رہے تھے۔ جنزاد خود پر ضبط کرتا ہے۔ تو ماں میرے وارن کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہی؟ اب وقت آ گیا ہے، دو ٹوک بات کرنی پڑے گی۔ بیوٹی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے کسی بھی پیارے انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تمہیں ہر ڈر کو ختم کرنا ہوگا اور بہادر بننا ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں تم پر بہت بھاری ذمہ داری آئے گی۔ بات ختم کرنے پر وہ بوگی مین جاریہ کو دیکھتا ہے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اس کی ملکہ ٹھنڈی ریت پر مزے سے سو رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ وہی قریب لیٹتا ہے اور دیوانہ وار اسے دیکھتا رہتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوٹی کو صبح ہونے سے پہلے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب جنزاد اپنی ماں سے کیسے مقابلہ کرے گا اور جاریہ کی اور اس کی فیملی کی کیسے حفاظت کرے گا، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔